پیارے عزیزوں، ہمارے اس معاشرہ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سماج کے بے شمار بچیاں بھاگ کر کے یا غلط قدم اٹھا کر کے غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں، ہزاروں خبریں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ وہ بچیاں جو ایک ایسے گھرانے میں جس کی پیدائش ہوتی ہے، جس گھرانے میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ ہمارے سماج کی بچیاں غیروں سے بھاگ کر کیوں شادی کر رہی ہیں؟ مختصر میں آپ یوں سمجھے، آج ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ نہ وہ تمام چیزیں ہم حاصل کر پاتے ہیں، نہ اپنی بچیوں کی شادی کر پاتے ہیں۔ عزیزوں، دوسرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بچیاں ہیں اور ہم نے پیسے کما کر کے اپنی زندگی کو اگر تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے، بڑے گھر میں رہنے لگ گئے، تو ہمارے ذہن میں ایک گندی عادت یہ آ جاتی ہے کہ پھر ہمیں اب یہ شوق چڑھتا ہے کہ ہم چونکہ بڑے ہیں تو ہماری لڑکی بھی بڑے گھر میں جانی چاہیے۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچی کی عمر بہت آگے نکل گئی ہوتی ہے۔ کیا مذہب اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ کیا یہی اسلام ہے کہ آپ اپنے نام کو سماج میں اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اپنی بچی کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ آپ اپنی عزت بنانے کے لیے اپنی بچیوں کی شادی کو تاخیر کر رہے ہو، جس کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں غلط قدم اٹھا رہی ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب نے ہمارے لیے روزی کا انتظام دنیا میں کر دیا ہے؟ وہ رب کتنا کریم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بندہ اگر دنیا میں ایک بار کہتا ہے یا رحمان، تو وہ رب اتنا کریم ہے، وہ 70 بار کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے پوچھو، مانگو کیا مانگ رہے ہو۔ آپ کیوں نہیں اس چیز کو سوچ رہے ہو؟ وہ رب کتنا کریم ہے، اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس بندے کا رزق ماں کے پستان میں وہ ڈال دیتا ہے، اور صرف رزق نہیں ڈالتا ہے، اس رحمان رب کو آپ دیکھیے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ آپ دیکھیے نا، اگر بائی چانس بچے کے پیدا ہونے کے بعد کسی ماں کے پستان میں دودھ کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر یہ صلاح دیتا ہے ان کو دودھ پلایا جائے، کوئی پاؤڈر بنا کر کے کھلایا جائے۔ ہزاروں قسموں کی، ہزاروں کوالٹی کی پاؤڈر ہے۔ جب مائیں بناتی ہیں تو اندازہ ہوگا ان کو کہ اب جو یہ میں بچے کے اندر، بچے کے منہ میں رکھنے جا رہے ہوں ایک چمچ، کہ یہ زیادہ گرم تو نہیں ہے، کہ زیادہ ہارڈ تو نہیں ہے، زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا، زیادہ کڑک تو نہیں ہے، زیادہ تیکھا تو نہیں ہے۔ اتنی ساری چیزیں سوچنے کے بعد بھی مائیں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن رب کتنا کریم ہے، ماں کے پستان میں انہوں نے اپنے بندے کے لیے جو رزق کا انتظام کیا ہے، بچے کو کس حالت میں، کس عمر میں کیسا چاہیے، کب گرم چاہیے، کب ٹھنڈا چاہیے، میٹھا چاہیے یا کھٹا چاہیے، وہ ساری چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماں کے پستان میں ڈال دیا ہوتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا۔ اس کے باوجود ہم
اپنے آپ کو سماج میں بڑا بنانے کے لیے اپنی بچیوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں. جس عمر میں بچیاں شادی کے لائق ہو جائیں، آپ کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ ایک نیک اور اچھا لڑکا دیکھ کر کے ان کی نکاح کر دیں. آپ یاد رکھیے گا، اگر بچیوں کی عمریں ڈھل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نکاح نہیں کرا رہے ہیں، تو وہ بچیاں جہاں جہاں جتنی گناہیں کریں گی، سب سے پہلے اس گناہوں کا جو عذاب ہوگا وہ ماں باپ کے سر پر ہوگا. آج ہم تلاش کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ہماری طرح ملے. ہم یہ دیکھیں کہ جس لڑکے سے ہم نکاح کرا رہے ہیں وہ سیٹ ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی گھوڑے ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مقدر کی ہے. آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. آج کسی اور کے پاس ہے، کل ہو سکتا ہے میرے پاس ہوگا. رزق دینے والا اللہ ہے. آج ہم اس چیز کے چکر میں بہت ساری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. آپ کو میں ایک روایت سناتے چلوں. تقریباً عرب ملکوں کا ایک بہت بڑا بادشاہ، جن کی ایک لوتی ایک بیٹی تھی. جب ان کی بیٹی شادی کی عمر تک پہنچی، ان کے دل میں خیال آیا کہ میری بیٹی اب بالغ ہو گئی ہے، ان کا نکاح کر دینی چاہیے، شادی کر دینی چاہیے. تو وہ بادشاہ ہے، وہ چاہتے تو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دنیا میں جتنے بادشاہ تھے، سارے بادشاہوں کے محلوں میں یہ خبر پہنچا دیے ہوتے کہ مجھے کوئی شہزادہ چاہیے، مجھے کوئی ایسا لڑکا چاہیے جو بادشاہ کے محل میں پیدا ہوا ہو اور وہ شہزادہ ہو. لیکن نہیں، آپ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں اور آپ اس چیز پر غور کریں کہ دنیا یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کر لیا ہے. دنیا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کیا کیا ہے. جب بادشاہ اپنی بیٹی کی نکاح کے لڑکے ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجدوں کا سفر کرنے لگے، روزانہ زندگی کا معمول بنا لیا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے اور دیکھتے، سمجھ میں آتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چپ چاپ نکل گئے ہوتے. مورخین لکھتے ہیں بادشاہ کا گزر ایک دن ایک مسجد میں ہوا. ان کو تلاش تھی اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے کسی ایک ایسے لڑکے کی جن کے وہ برابر ہو. عزیزان گرامی وقار، جیسے ہی وہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو خوبصورت ہے، ان کے بدن میں پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے. نمازیں پڑھ کر فارغ ہو گئے. بادشاہ بیٹھے ہیں مسجد کے کونے میں اور اس نوجوان کو بڑی باریک نظر سے دیکھ رہا ہے. وہ نوجوان نماز پڑھتا ہے، سجدہ شکر ادا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. جب وہ نوجوان تمام عبادات سے فارغ ہو کر کے مسجد سے باہر نکلنے کا خیال کرتا ہے، بادشاہ اٹھتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ وہ نوجوان یہ نہیں جانتا کہ یہ بادشاہ ہے. بادشاہ اس نوجوان کے قریب جا کر کے کہہ رہا ہوتا ہے، عزیزم میرا ایک سوال ہے. کہنے لگے کہیے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ پہلے وعدہ کرو کہ آپ انکار نہیں کرو گے. کہنے لگے آپ کہیں تو صحیح کہ کیا ہے؟ کہنے لگے عزیزم میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں. نوجوان تھوڑا اچنبے میں پڑ گیا. کہنے لگے بادشاہ آپ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہنے لگے عزیزم آپ سے سوال یہ ہے کہ میری اکلوتی ایک لڑکی ہے، میں اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کرانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ والے کی نظر ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ والے وہ نہیں دیکھ رہے، وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، نوجوان سے جب بادشاہ نے یہ پیغام دیا، نوجوان راضی ہو گئے. راضی ہونے کے بعد اپنے محل میں لے کر کے گئے. اتفاق وہ نوجوان ایسا تھا جن کے پاس رہنے کے لیے نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ جن کی دنیا میں ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ کوئی بھائی تھا سہارا دینے والا، نہ ان کے پاس کوئی ایسا کاروبار تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو بہتر گزار سکے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. وہ بادشاہ لے کر کے گیا. جیسے محل کے اندر داخل ہوا،
وہ نوجوان دبی آواز میں کہتا ہے بادشاہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ تو کراؤ گے لیکن کم سے کم آپ میری زندگی کے بارے میں کچھ پوچھ تو لو. بادشاہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے آپ کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہے, بس میں نے یہ چیز ٹھان لی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح میں آپ سے کراؤں گا تو کراؤں گا. وہ نوجوان کہہ رہا ہے بادشاہ یاد رکھیے گا میں ایک ایسا انسان ہوں رہنے کے لیے اس دنیا میں میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں ایک جھوپڑ پٹی میں رہتا ہوں, کل کیا کھاؤں گا اس کا انتظام میرے پاس بھی نہیں ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے مجھے منظور ہے. عزیزان گرامی وقار محل کے اندر لے کر کے گئے. بادشاہ اتنا بڑا نیک ہے تو لڑکی کتنی بڑی نیک رہی ہوں گے, کتنی اچھی تربیت دیے ہوں گے نا بادشاہ نے. وہ بادشاہ کی شہزادی تھی, چاہتے تو انکار کر دیتی. بادشاہ نے کہا بیٹی آپ کے لیے ایک لڑکا لایا گیا ہے, کتنی اچھی تربیت دی ہوں گی, کس طریقے سے ان کی پرورش کی ہوں گی. بادشاہ کی لڑکی نے نہ چوں چارہ کی, نہ کچھ ادھر دیکھی نہ ادھر, کچھ نہیں. کہنے لگا ابا حضور اگر آپ کو منظور ہے تو پھر مجھے منظور ہے. نکاح کرا دیا گیا. آپ یوں سمجھے جیسی نکاح کرا دیا گیا تو اس نوجوان نے یہ نہیں کہا بادشاہ آپ جب میرا نکاح آپ کی لڑکی سے کرا دیے تو مجھے اس محل میں جگہ دے دو. یہ تو آج تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی امیر کے گھر کسی لڑکے کی نکاح ہو جائے تو ہمیشہ اس فراق میں رہتے ہیں کہ مجھے گھر جمائے رکھ لیا جائے تاکہ فوکٹ میں سسر کے گاڑی گھوڑے بنگلے سب مل جائے. لیکن نہیں, اللہ والوں اور اللہ والے کی شان الگ ہے. وہ نوجوان سے جب نکاح ہوا, نکاح کرنے کے بعد وہ نوجوان اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بادشاہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں. بادشاہ کہتا ہے ہاں بالکل اجازت ہے آپ کو. تب بھی نہیں پوچھ رہے ہیں بادشاہ کہ آپ کا تو گھر نہیں ہے کہاں لے کر کے جاؤ گے, یہ میری شہزادی ہے, یہ محلوں میں زندگی گزاری ہے, کیا تمہارے ساتھ جھوپڑ پٹی میں رہیں گی؟ نہیں, اعتراض نہیں ہے. نہ لڑکی کو اعتراض ہے, نہ بادشاہ کو اعتراض ہے, نہ بادشاہ کی بیوی کو اعتراض ہے, کسی کو نہیں. خوشی بخوشی ودائی دی گئی, لے کر چلے گئے اپنے جھوپڑ پٹی میں. اور رات ہوئی, جیسی رات ہوئی بادشاہ کی بیٹی ہے, اب تو وہ دونوں شوہر اور بیوی ہیں. جیسی رات ہوئی عشاء کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد بادشاہ کی بیٹی بیٹھی ہے. وہ نوجوان اپنا تھیلا نکالتے ہیں, نکالنے کے بعد اس تھیلے سے ایک سوکھی روٹی نکال رہے ہوتے ہیں. ایسی روٹی کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کی ان کے تھیلے میں پڑی ہے. میرے عزیزو ذرا غور تو کرو, آج ہم جن چیزوں کی چیزیں بھاگ رہے ہیں, آج ہم جس چیز کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, آج ہم جن چیزوں کے لیے نمازیں قضا کر رہے ہیں, جن چیزوں کے لیے آج ہم نے مسجدوں کا راستہ بھلا دیا ہے, وہ چیزیں ہماری زندگی میں کیا ہے, کتنی اوقات رکھتی ہے, ذرا غور تو کریں آپ. وہ نوجوان جیسی سوکھی روٹی کو نکالتے ہیں, نکالنے کے بعد وہ نوجوان روٹی کو بیچ میں سے توڑ رہے ہوتے ہیں. توڑنے کے بعد آدھا حصہ اپنے تھیلی میں ڈال دیتے ہیں اور آدھا حصہ ایک پیالے میں پانی لے کر کے اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو تناول فرمائیں, کھائیں اور میں بھی اس کو کھاؤں گا. عزیزان گرامی وقار, ان کی بیوی یہ کہہ رہی ہوتی ہے جو کہ بادشاہ کی بیٹی ہے, کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار, آپ نے یہ روٹی کا آدھا حصہ اپنے تھیلی میں کیوں رکھ دیا توڑ کر کے؟ وہ نوجوان کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ صبح کے کھانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ آدھی روٹی سے ابھی ہم اپنے پیٹ کو بھر لیں اور روٹی کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے ہم صبح ناشتہ کر لیں گے اور اپنے پیٹ کو بھریں گے. عزیزان گرامی وقار, جیسے ہی وہ نوجوان یہ لفظ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ صبح کے لیے اس روٹی کا جو دوسرا ٹکڑا ہے ہم نے رکھا گیا ہے, وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے, کھڑی ہو کر کے کہہ رہی ہے نوجوان ایک بات یاد رکھیے گا, آج کے بعد کبھی بھی میں آپ کے ساتھ زندگی کا ایک پل نہیں گزار سکتی. اتنا عجیب مرحلہ ہوگا. بادشاہ کی بیٹی ہے. وہ نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, آپ نے بلا چوں و چارہ کے میرے ساتھ پہ نکاح کیا, اپنے محل کو چھوڑ کر کے میری جھوپڑ پٹی میں آ گئی, آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, اچانک یہ کون سا معاملہ پیش آیا؟ وہ لڑکی کہہ رہی ہے میرے شوہر میں نے محل چھوڑا مجھے کوئی غم نہیں ہے, میں نے نرم نرم گدوں کو چھوڑا مجھے کوئی غم نہیں ہے, میں نے اپنے باپ کی بادشاہیت کو ٹھکرا دی مجھے کوئی غم نہیں ہے, میں چاہتی
تو کسی شہزادے کی بیوی بن کر کے رہتی، لیکن میں تمہارے ساتھ اس جھوپڑ پٹی میں آئی، مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر اب کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے اب غم اس بات کی ہے کہ میرا نکاح میرے باپ نے ایسے نوجوان کے ساتھ کرا دیا ہے جس نوجوان کو رب کے اوپر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ جو رب ہم کو ابھی کھلا رہا ہے وہی رب ہمیں صبح بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ صبح کے کھانے کا انتظام رات میں ہی کر رہا ہے۔ تو جس نوجوان کو رب کی ذات پر اتنا یقین نہ ہو کہ وہ رب جنہوں نے ہمیں ابھی کھانے کا انتظام کیا ہے ہمارے لیے، جو ہمیں ابھی روزی دیا ہے، وہی رب ہمیں صبح بھی دے دے گا۔ جس نوجوان کو اتنا یقین نہیں ہے رب پر، اس نوجوان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ عزیزو، آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہوگا؟ آج ہم 20 سال بعد ہمارے بچوں کا کیا ہونا ہے اس کے لیے ہم لگے ہیں، اور اس طرح سے لگے، آپ لگیے، انتظام کیجئے، منع نہیں ہے، آپ کا حق ہے آپ کے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا، کیونکہ آپ باپ ہیں، آپ مائیں ہیں، آپ پیرنٹس ہیں، آپ کے اوپر حق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے کچھ نہ کریے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے جہاں کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کریے، آپ نمازیں پڑھیے، آپ حضور کے فرمان پر عمل کریے۔ جب آپ دونوں چیز ملا کر کے دنیا میں کریں گے، یقین جانیں آپ کی دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائیں گے۔